ایک لڑکا جس کی فیملی کے پاس 2016 میں ایک پرانا ماڈل گاڑی تھی، اگلے 2 سے 3 سال میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ لگژری گاڑیاں، کروڑوں ڈالرز بینک بیلنس اور زمینیں محلات ان کے ہو جاتے ہیں؟ کیا یہ بیرون ملک دن رات محنت مزدوری کرنے کا نتیجہ تھا، یا پھر وہ مت درست ہے کہ الینا فاروقی نامی پاکستانی نژاد فرانسیسی لڑکی نے بلال مارت کی زندگی راتوں رات بدل دی؟ آج بلال مارت شاید اپنی کامیابی کی بلندیوں کو چھو چکا ہے۔ چیٹ جی پی ٹی پر اس وقت جو سٹیٹ موجود ہیں وہ جان کر آپ بھی ایک دفعہ شاک ضرور ہوں گے۔ صرف 2025 سے 2026 کے ایک سال میں بلال مارت کو مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ویورشپ 500 سے 800 ملین ملی، اور یہ وہ ویڈیوز تھیں جن میں بلال مارت خود اپیئر ہوئے ہیں۔ وہ ویڈیوز جن میں بلال مارت کا نام لیا گیا، ان کو ری پوسٹ کیا گیا یا ان کے نام کے ساتھ ویڈیوز کو مرج کیا گیا۔ اگر ان ویڈیوز کو انکلوڈ کیا جائے تو یہ تعداد 1 بلین بھی کراس کر جاتی ہے۔ لیکن چند ایسی چیزیں جو بلال مارت کی زندگی، اس کے لائف سٹائل اور اس کے پیچھے چھپی ڈارک ریئلٹی پر سوال کھڑا کرتی ہیں۔ وہ کہاوت بالکل درست ہے کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ آج اس چیز کو کچھ قریب سے بھی جانیں گے۔ ناظرین، بلال مارت کے والد کا نام اشرف مارت ہے، اس کے بڑے بھائی طیب مارت ہیں۔ اس کے بڑے بھائی اور والد کئی سال فرانس میں رہے اور وہاں پر انہوں نے محنت مزدوری کی اور بطور لیبر ورکر وہاں پر زندگی گزاری۔ ان کا لائف سٹائل نہ فرانس میں اور نہ ہی پاکستان میں شاہانہ تھا، کیونکہ اس وقت وہ ایک ایوریج دہاڑی کمانے والے مزدور تھے۔ 2015 سے 16 میں بلال مارت خود فرانس چلے گئے، اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ وہاں پر اس وقت ان لوگوں کا کاروبار سیٹل نہیں تھا۔ بلال مارت خود یہ بات کنفیس کرتے ہیں کہ میں نے وہاں جا کر خود اپنے ہاتھوں سے محنت مزدوری کی، رنگ کیا، پالش کیا، اور اس کی مجھے بڑی معقول سی دہاڑی بھی ملتی تھی۔ اب یہی وہ بات ہے جو سب سے بڑا سوالیہ نشان کھڑا کرتی ہے کہ اگلے 3 سے 4 سال میں ایسا کیا ہوا کہ ایک شخص جو وہاں پر ایک معقول سی دہاڑی پر محنت مزدوری کرتا تھا، اس کی اچانک سے ویلتھ میں حیرت انگیز اضافہ ہو جاتا ہے۔ بیرون ملک رہنے والا ایک عام پاکستانی اس چیز کو بہتر سمجھ سکتا ہے کہ وہاں پر مزدوری سے وہ اپنے گھر والوں کا پیٹ تو بڑے آرام سے پال سکتا ہے، لیکن اس طرح کی لگژری لائف نہیں دے سکتا جس میں کروڑوں کی لگژری گاڑیاں، اسکواڈز، محلات اور سینکڑوں ایکڑ رقبہ شامل ہو۔ دوسری طرف بلال مارت کی مہنگی گاڑیاں، اس کا سیکیورٹی اسکواڈ بھی بلال مارت کے اس بیان پر ضرور سوال کھڑا کرتا ہے کہ کیا واقعی حقیقت میں بلال مارت کو سیکیورٹی تھریٹ ہے یا صرف سوشل میڈیا سٹنٹ ہے تاکہ سوشل میڈیا پر اور لوگوں پر دھاک بٹھائی جا سکے؟ اس چیز کا سوال سمجھنے کے لیے آپ کو یہ بات سوچنا ہوگی کہ جس شخص کو بھی سیکیورٹی تھریٹ ہوتا ہے وہ شخص کبھی بھی پبلکلی اتنی گیدرنگ نہیں کرتا۔ بعض ویڈیو میں تو یہ چیز بخوبی دیکھی جا سکتی ہے کہ بلال مارت بغیر کسی سیکیورٹی کے میٹ اپ کر رہے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہیں اور باہر عوام میں کھلے عام گھوم رہے ہیں، جو عموماً وہ شخص کبھی نہیں کرتا جسے سیکیورٹی تھریٹ ہوتا ہے۔ آپ یہ بھی بات امیجن کر سکتے ہیں کہ کسی بھی سیکیورٹی ادارے کی طرف سے بلال مارت کو کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ ان کی جان کو خطرہ لاحق ہے، بلکہ اس کے بالکل اپوزٹ ہی سیکیورٹی اداروں نے کئی دفعہ بلال مارت کو اس بات سے منع کیا کہ وہ اسلحے کی نمائش، ڈالا کلچر کو پروموٹ نہ کرے، لیکن بلال مارت اس کے اگینسٹ سب کچھ کرتا رہا، جس کے بعد مجبوراً سی سی ڈی کو ایکشن لیتے ہوئے بلال مارت کو حراست میں لینا پڑا، جس کے بعد بلال مارت نے سیکیورٹی اداروں کو یہ یقین دہانی کروائی کہ وہ ڈالا کلچر، اسکواڈ اور اسلحہ کو پروموٹ نہیں کرے گا، اور بعد میں اسی چیز کا اعترافی ویڈیو بیان بھی انہوں نے جاری کیا۔ اور ابھی یہ بھی ذرا ضرور سنیے گا، بلال مارت نے کہا ہے کہ اگر کوئی بھی انہیں ٹک ٹاکر بولتا ہے تو انہیں بالکل اچھا نہیں لگتا، اور اسی ٹک ٹاک کا استعمال کرتے ہوئے بلال مارت نے اپنا برانڈ، پرفیوم، کپڑے لانچ کیے، اور سب سے زیادہ اس کی ایڈورٹیزمنٹ ٹک ٹاک پر ہی کی گئی۔ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے پھر؟ اب چلتے ہیں اس کیس کے سب سے دلچسپ موڑ پر۔ کچھ متھ تو یہ بھی کہتی ہیں کہ بلال مارت کی زندگی اس وقت چمکی جب پاکستانی نژاد فرانسیسی لڑکی الینا فاروق سے بلال مارت کا تعلق بنا۔ الینا فاروق ایک سیٹل فیملی سے تھی اور وہ بلال مارت پر دل ہار بیٹھی، جس کے بعد اس نے بلال مارت کو اپنا کاروبار، بزنس کھڑا کر کے دیا، اور جس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے کنسٹرکشن کمپنی بنی، اور بلال مارت جو ہاتھ سے رنگ اور پالش کرتا تھا اس نے اب آگے ورکرز رکھنے شروع کر دیے، اور یوں یہ امپائر بن گیا۔ فرانس میں بلال مارت اور اس کی فیملی ایک بڑی کنسٹرکشن کمپنی کی مالک بن گئی، جس کے بعد پیسے کی ان پر بارش ہوئی۔ ماضی میں بھی کئی ایسے سوشل میڈیا سٹار ہیں جو عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے میں کامیاب رہے ہیں، مگر جب ان کی حقیقت کھل کر سامنے آئی تو عوام نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ یہ وہ سوالات ہیں جو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ کیا بلال مارت انہی میں سے تو نہیں؟ وہ کہاوت 100% درست ہے کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہوتے ہیں، کھانے کے اور ہوتے ہیں۔